یہ بھی بتائیے کہ ایمان چلا کس چیز سے جاتا ہے، کہ ایمان سے بندہ خارج کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر شیطان ہے نا، ابھی بھی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوگا، یار کیسی عجیب سی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، 50 سال کا تو ہو گیا، 60 سال کا ہو گیا، ساری زندگی کلمہ پڑھا اور اب ایمان سے بھی جا سکتا ہوں۔ جناب یہ بات پہلے سمجھنی ہوگی۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، 70 سال کوئی بے ایمان رہا، غیر مسلم رہا، صدق کے دل سے کلمہ پاک پڑھے، مسلمان ہو جائے گا؟ ایمان میں داخل ہو جائے گا؟ ایک جملہ ہی ہے نا، مگر دل سے کہا 70 سال کی کفر کی زندگی ایک طرف، ایمان میں آتے ہی پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو کیا کوئی 70 سال مسلمان رہ کر کوئی ایک جملہ ایسا کہہ دے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی توہین کا، اللہ کے نبی کی توہین کا، اسلام کی توہین کا، جس کو کفریہ کلمات کہے جاتے ہیں، تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو زبان کی احتیاط ہے۔ تھنک بیفور یو ٹاک، بات کرنے سے پہلے سوچو میں کیا بول رہا ہوں، یہ کہیں اس گفتگو میں میرا ایمان تو غارت نہیں ہو جائے گا؟ تو آج یہ خیال ہی نہیں ہے۔ اب اس پہ بڑی بڑی سازشیں ہوئی ہیں، فلموں کے گانے ایسے بنائے گئے، کامیڈی شو ایسے بنائے گئے، یہ کامیڈینز یا فلموں کے گانے یا جناب دوستوں میں ہنسی مذاق، کبھی دوزخ کا مذاق، کبھی جنت کا مذاق، کبھی معاذ اللہ فرشتوں کا مذاق۔ ہماری لمٹ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہماری باؤنڈری ہے۔ لوگ کہتے ہیں ریڈ لائن ہوتی ہے، بھائی ریڈ لائن مسلمان کی یہ ہے کہ وہ ان باتوں پر گفتگو نہیں کر سکتا، اس کا مذاق نہیں اڑا سکتا۔ ایک حد ہے ہماری نا، ہم جو چاہیں منہ میں بول دیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے ملک ہیں جہاں کسی ادارے کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، کسی پرسنالٹی کے خلاف بات نہیں ہو سکتی، ہم اس کو فالو کرتے ہیں، مگر ہم اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں جو منہ میں آیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے، الٹیمیٹ گول پتہ ہے شیطان کا کیا ہے؟ کہ میں اور آپ غیر مسلم ہو کر قبر میں جائیں۔ وہ مرنے سے پہلے بھی آتا ہے، آخری وقت بھی بندے کے پاس آتا ہے کہ کسی طرح اس کا ایمان چھین لوں۔ اتنا خطرناک دشمن ہے وہ ہمارا، اور ہم سکون کی نیند سو رہے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ پھر دوسرا جو ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو سکتا ہے، وہ ہے گناہوں کی عادت۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ بار بار گناہ کرتا ہے تو وہ ایک نقطہ ایک وقت آتا ہے کہ پورا دل ہی کالا ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا ہو جاتا ہے تو اس پر نصیحت کی بات ہی اثر نہیں کرتی ہے۔ پھر شیطان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے اس کا ایمان چھیننا۔ میں آخری